آپ نے ایک نام سنا ہوگا محمود اور ایاز کا، محمود اور ایاز کا نام سنا ہوگا۔ علامہ اقبال نے بھی ان کا ذکر اپنے شعروں میں کیا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ اسلام ایک واحد مذہب ہے جو غریب اور امیر کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیتا ہے۔ یعنی ایک بندہ وہ وزیر اعظم ہے اور ایک اس کا چپڑاسی ہے، جب نماز کا وقت آئے گا دونوں کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر ایک بندہ یہ سمجھے کہ میں افسر ہوں، یہ مزدور کے ساتھ کھڑا ہونا میری شان کے خلاف ہے، اس نیت سے وہ علیحدہ کھڑا ہو کے نماز پڑھے گا، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ اسلام ہے جس نے محمود بادشاہ تھا، ایاز اس کا بڑا فرما بردار غلام تھا۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، جب اللہ تعالیٰ کسی کو عزت عطا کرتا ہے تو حاسدین بھی پیدا ہو جاتے ہیں، حاسدین بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایاز ایسا ایک غلام تھا جو بڑا ہی فرما بردار تھا، اور اپنی فرما برداری کی وجہ سے اس نے تھوڑے سے عرصے میں بادشاہ کا بڑا قرب حاصل کر لیا ہوا تھا۔ یعنی یوں سمجھو وہ غلام جو کئی سال تک خدمت کر رہے تھے وہ مقام نہ حاصل کر سکے جو ایاز نے چند دنوں میں حاصل کر لیا۔ حاسدین بڑے پیدا ہو گئے، تو بادشاہ کو بھی پتہ چلا کہ ایاز کے خلاف یہ بندے سازشیں کر رہے ہیں، تو اس نے ایک مرتبہ ایاز کا مقام لوگوں کو بتلانے کے لیے اپنے دربار میں ایک محفل سجائی، جس میں جتنے نئے پرانے سب غلاموں کو بلا لیا، سب خادموں کو بلا لیا، اور ٹیبل کے اوپر ایک بڑا قیمتی پیالہ جس میں ہیرے جواہرات، یعنی یوں سمجھو نایاب پیالہ، ایسا پیالہ کوئی اور تھا ہی نہیں، وہ لا کر رکھ دیا۔ اب باری باری اس نے جتنے بھی غلام تھے نا ان سب کو بلایا، بھئی فلاں کدھر ہے؟ وہ ایک دم کھڑا ہو گیا، بادشاہ سلامت، حکم۔ کہنے لگا ادھر آؤ، آ گیا۔ کہنے لگا یہ پیالہ اٹھاؤ، اس نے پیالہ اٹھایا۔ کہنے لگا اس کو توڑ دو، اس نے پیالے کو دیکھا، بادشاہ کو دیکھا، کہنے لگا بادشاہ سلامت، مذاق کر رہے ہیں؟ یہ پیالہ توڑنے والا تھوڑی ہے، یہ تو ایسا پیالہ مل ہی نہیں سکتا، یہ نایاب پیالہ ہے، یہ توڑنے کے لیے تھوڑی ہے۔ بادشاہ بھی مسکرانے لگ پڑا، کہنے لگا ہاں تم نے صحیح کہا ہے، جاؤ جا کر اپنی سیٹ پر بیٹھ جاؤ۔ وہ چلا گیا، پھر دوسرے کو بلایا، باری باری اس نے سب کو بلایا، ہر ایک نے پیالے کو دیکھا، کہنے لگا پیالہ بڑا قیمتی ہے۔ آخر میں باری آئی ایاز کی، بادشاہ نے کہا ایاز کدھر ہے؟ آ گیا، کہنے خادم حاضر جناب۔ کہنے لگا ادھر آؤ، آ گیا جی، میں پیالہ اٹھاؤ۔ پیالہ اٹھایا، اس نے کہا اس کو توڑ دو، اس نے دڑم سے توڑ دیا۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا، کہنے لگا اتنا قیمتی پیالہ تو نے توڑ دیا، سوچا ہی نہیں ذرا سا؟ وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت، بے شک پیالہ بڑا قیمتی تھا، لیکن میرے نزدیک تمہارا حکم پیالے سے بھی زیادہ قیمتی تھا۔ اب ایک کڑوی سی بات کہوں، محمود کا حکم ہو تو قیمتی پیالہ ٹوٹ جائے، میں کہتا ہوں کروڑوں محمود ہوں
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک کی ذرے کی بھی برابری نہیں کر سکتے. یار محبوب دا حکم ہو جائے تو قیمتی پیالہ ٹوٹ جائے، اور نبی کا حکم ہوتا ہے ہم داڑھی نہیں رکھ رہے یار. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوتا ہے ہم روزہ نہیں رکھ رہے یار، ہم نماز نہیں پڑھ رہے یار. کیا ہے ہماری فرما برداری یار؟ ایک طرف بڑے عاشق رسول ہونے کے دعوے کر رہے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میری سنت سے محبت کرو، میری سنت کو اپناؤ. تو ابھی اسی سوچ میں پڑا ہے میری بیوی اجازت دے گی تو میں رکھوں گا، اگر میں نے رکھ لی تو لوگ کیا کہیں گے. ارے ہونا تو یہ چاہیے کہ حاکم کا ادب دل کے اندر ہونا چاہیے، حکم کرنے والے کا مقام ہمارے دل میں ہونا چاہیے. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا تم اتنی دیر تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتے جتنی دیر تم مجھے اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور ساری دنیا سے بلکہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہیں جانو گے، تم مومن ہو ہی نہیں سکتے. ہونا تو یہ چاہیے کہ سرکار کا حکم آ جائے، سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. نفع نقصان تو سوچنے والی بات ہی نہیں ہے. آج ہماری حالت کیا بنی ہوئی ہے؟ حضرت صاحب دور نہ جاؤ، ایک بندہ سگریٹ پیتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں بھائی تم سگریٹ پینا چھوڑ دو. وہ کہنے لگا حافظ جی ہولی ہولی چھڑائیں گے، پہلے 4 ڈبیاں، پھر 2 ڈبیاں کروں گا، پھر 1 ڈبی، پھر ردی کروں گا، پھر آہستہ آہستہ ایک دم چھٹ دے بیمار ہو جائیں گے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عشق کا امتحان لیا، فرمایا بلال جاؤ اعلان کر دو آج سے شراب حرام کر دی گئی ہے. یار کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں 4 گلاس پیتا ہوں، پہلے 2 کروں گا، پھر 1 کروں گا، پھر آدھا کروں گا، ایک دم چھوڑ دیا تو بیمار ہو جاؤں گا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ اعلان کر کے واپس آتے ہیں. پوچھا بلال تم نے لوگوں کو کیسا پایا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اعلان کر کے جا رہا تھا، واپس آیا تو مدینے کی گلیوں میں شراب سے کیچڑ ہو چکا ہوا تھا، لوگوں نے وہ برتن تک توڑ دیے ہوئے تھے جنہوں نے شراب پی رکھی تھی، حلق کے اندر انگلیاں ڈال کے باہر نکال کے رکھ دیا. ارے یہ ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم بھی عاشق بنے ہیں.